زندگی میں بدلاؤ کے لیے کوئی سال، کوئی مہینہ یا کوئی دن متعین نہیں ہوتا، بلکہ بدلاؤ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جس لمحے آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ مجھے بدلنا ہے۔ جی ہاں خواتین و حضرات، بدلاؤ کی جانب ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہیں اور ٹیٹ میں آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ہم لے کر آئے ہیں تلنگانہ ٹیچرز ایلیجبلٹی ٹیسٹ کا ایک اور ونڈرفل سیشن۔ میں ہوں شاہد علی حسرت اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی سیٹ۔ تو آئیے آج ہم چیپٹر 2 سے کچھ اور نئے ٹاپک پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی اہم، یعنی یہ وہ ٹاپک ہے جو نہ صرف اساتذہ کے لیے اہم ہے بلکہ طلباء کے لیے بھی کافی اہم ہے۔ جی ہاں، آج ہم چیپٹر 2 سے بات کرنے والے ہیں موٹیویشن اور سسٹیننس کی۔ تو خواتین و حضرات، یہ جو لفظ ہے موٹیویشن، یہ اپنے اندر ایک سمندر کو سموئے ہوئے ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے ہر دن ایک محرکہ، ایک ترغیب پیدا کرتا ہے۔ ہمارے زندگی کے ہر سٹیج پر اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ موٹیویشن کی اگر ہم بات کریں تو موٹیویشن کی اگر چھوٹی سی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ موٹیویشن ہیلپس ان فوکسنگ آن گولز اینڈ initiate to develop the learning abilities. Motivation is the tool to bring effectiveness in the teaching learning process. Motivation is the way of achieving the desired goals in the life and enhances the abilities to do what we want to do. جی ہاں، اگر ہم محرکے کی تعریف دیکھیں تو تحریک یا محرکہ اہداف پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتی ہے اور سیکھنے کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کی شروعات کرتی ہے۔ تحریک تدریس کے سیکھنے کے عمل میں تاثیر لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس طرح حوصلہ افزائی زندگی میں مطلوبہ اہداف کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے اور ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ جو محرکہ ہے دراصل ایک ایسی اندرونی کیفیت ہے جو آپ کو آپ کے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے، آپ کو آپ کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اندرونی طور پر آپ کو ترغیب دلاتی ہے، اندرونی طور پر آپ کو تیار کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو امتحان ہم لکھنے جا رہے ہیں تلنگانہ ٹیچرز ایلیجبلٹی ٹیسٹ کا، تو یہ بھی آپ کو ایک ترغیب دلانے کے بعد ہی ہونے والا عمل ہے۔ یعنی جیسے ہی آپ نے اپنے آپ کو ترغیب دلائی، اپنے اندر آپ نے محرکہ پیدا کیا، تب یہ محرکہ آپ کو اراؤزل کرتا ہے، آپ کو تیار کرتا ہے ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں، اہداف کو حاصل کرنے میں، اور پھر آپ اس کے حاصل کرنے کے لیے دیگر چیزوں کو کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ کا اندرونی جو حالات ہے وہ اس کو ہر دن آپ کے دماغ میں اس کیفیت کو زندہ رکھتے ہیں۔ آپ کے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہر دن ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ تو یہی وہ محرکہ ہے، یہی وہ ترغیب ہے جو ہر دن آپ کو کچھ نیا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے، آپ کو کچھ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے میں مدد دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ محرکہ یا موٹیویشن ہے۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ ہماری جو ضروریات ہیں، یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ موٹیویشن از دا مدر آف آل انوینشن۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ تو ہمیں یہ لفظ کہاں سے نکلا؟ اگر اس کی ایٹیمالوجی دیکھیں تو یہ موٹیو سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے نیڈ کے، جس کے معنی ہے ضروریات کے۔ تو نیڈ ہی دراصل ہمیں ایک موٹیویشن کے لیے تیار کرتی ہے، نیڈ ہی ہمیں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی فلی موٹیویٹڈ ہیں اپنے ٹارگٹ کو لے کر، آپ بھی تیار ہیں ایک بہترین مستقبل کی تیاری کے لیے۔ تو آئیے دیر کس بات کی، کچھ اور چیزیں موٹیویشن پر دیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں تو دیکھیں، اسٹوڈنٹس آر ناٹ آلویز انٹرنلی موٹیویٹڈ. They sometimes need situated motivation which is found in environmental condition that the teacher creates. جی ہاں خواتین و حضرات، اگر ہم بچوں کی بات کریں یہاں پر، تو بچے ہر وقت
فلی موٹیویٹڈ یا ترغیب سے بھرپور نہیں ہوتے، محرکہ ان کے اندر نہیں ہوتا ہے، تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ تو یہ ذمہ داری اساتذہ اکرام کی ہے کہ وہ اس طرح کا ماحول پیدا کریں بچوں کے لیے کہ وہ ہر دن کچھ سیکھیں، ہر دن ان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرے، ہر دن ان کے اندر ایک تحریک پیدا کرے، ہر دن ان کے اندر ایک ترغیب پیدا کرے۔ ایسا ماحول جب بنے گا تب بچوں کے بھی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھرپور طریقے سے باہر آنے کے بالکل پورے امکانات ہیں۔ اگر ہم محرکے کے اقسام کو دیکھیں یہاں پر، تو محرکے کے 2 اقسام ہیں، ایک ہے انٹرنزک موٹیویشن یا داخلی محرکہ، اور دوسرا ہے ایکسٹرنزک موٹیویشن یا خارجی محرکہ۔ تو دیکھیے خواتین و حضرات، محرکے کی جو 2 قسمیں ہیں، اس کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ داخلی طور پر، اندرونی طور پر، اندر سے جو چیز آپ کو کسی چیز کی ترغیب دلاتی ہے، جو چیز آپ کو کسی چیز کے حاصل کرنے کی خواہش پیدا کرتی ہے، وہی آپ کا داخلی محرکہ ہے۔ تو داخلی محرکے کی تعریف یہی ہے کہ یہ محرکہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اندرونی طور پر کچھ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اس سے انہیں خوشی ملتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہم ہے، یا وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہ اہم ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تو تھا انٹرنزک موٹیویشن۔ اب ایکسٹرنزک موٹیویشن کی اگر ہم بات کریں، یعنی خارجی محرکہ، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ جو محرکہ ہے، اس قسم کا محرکہ اس وقت عمل میں آتا ہے جب ایک طالب علم کچھ کرنے یا کسی خاص طریقے سے کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے بیرونی عوامل جیسے پیسے یا اچھے درجات وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ تو خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ اندرونی طور پر جو خواہشیں ہوتی ہیں، اندرونی طور پر جو چیزیں آپ کو کسی چیز کے لیے ترغیب دلاتی ہیں، تو وہ اندرونی محرکہ ہے یا داخلی محرکہ ہے، جسے انٹرنزک موٹیویشن بھی کہتے ہیں۔ خارجی محرکہ دراصل یہ ہے کہ بیرونی ماحول میں موجود کچھ چیزیں، جیسے کسی سزا سے بچنا، یا کوئی ریوارڈ حاصل کرنا، یا کوئی ایوارڈ حاصل کرنا، یا معاشرے میں کچھ مقام حاصل کرنا، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایکسٹرنزک موٹیویشن کہلاتی ہیں، یعنی بیرونی طور پر آپ ترغیب پا رہے ہیں، بیرونی طور پر آپ اس سے محرکہ حاصل کر رہے ہیں تاکہ ماحول میں یا سوسائٹی میں آپ کا ایک مقام ہو۔ تو بہت ہی سادہ سی بات ہے، جو چیزیں اندرونی طور پہ آپ کو تیار کرتی ہیں وہ داخلی محرکہ ہے، جو چیزیں باہر سے آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں وہ ایکسٹرنزک موٹیویشن ہے۔ تو آئیے اس تصویر کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی چھوٹی سی تعریف دیکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر انٹرنزک موٹیویشن میں یہ جو لڑکا ہے، یہ اپنے پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے خوشی کے لیے کھیل رہا ہے، تو یہ اندرونی طور پر، یعنی موٹیویٹڈ ٹو پرفارم این ایکٹیویٹی فار اٹس اون سیک اینڈ پرسنل ریوارڈز۔ تو اس کی خوشی اہمیت رکھتی ہے، تو یہ اندرونی طور پر موٹیویٹڈ ہے۔ اور یہاں پر یہ جو لڑکا ہے، یہ کس چیز کے لیے موٹیویٹڈ ہے؟ یعنی موٹیویشن، ایکسٹرنزک موٹیویشن is the motivation to perform an activity to earn a reward۔ جی ہاں، جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی، کسی ریوارڈ یا سزا سے بچنے کے لیے یہ لڑکا موٹیویٹڈ ہے۔ ایک اور چیز اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں تو آپ اس تصویر کو دیکھیے کہ انٹرنزک ورسز ایکسٹرنزک، یعنی داخلی محرکہ اور خارجی محرکہ میں ہم کس طریقے سے چیزوں کو حاصل کرتے ہیں محرکے کے ذریعے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے، بیکاز آف دا انٹرسٹ اینڈ انجوائمنٹ ان دا ٹاسک اٹ سیلف، یعنی جو لیا گیا ٹاسک یا ہدف ہے، اس میں آپ اس لیے موٹیویٹڈ ہیں کہ آپ اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ایک پرپز ہے، آپ اس کے ذریعے سے نمو چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی کیوریاسٹی ہو سکتی ہے، یہ آپ کا پیشن ہو سکتا ہے، یہ آپ کا سیلف ایکسپریشن ہو سکتا ہے، یا آپ خوشی اور فن کے لیے یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ عوامل ہیں جو آپ کو داخلی محرکے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور اگر ہم خارجی محرکے کے لیے، یہاں پر آپ ایرو مارکس کو دیکھیے کہ یہ
یا داخلی میں چیزیں یہاں سے نکل کر اندرونی طور سے باہر آئیں گی، لیکن خارجی محرکے یا ایکسٹرنزک موٹیویشن میں چیزیں بیرونی عوامل آپ پر اثر انداز ہوں گے۔ جی ہاں، تو اب یہاں پر بیرونی عوامل سے مراد یہی ہے کہ آپ جو موٹیویٹڈ ہیں کسی پروموشن کے لیے، کوئی جاب کے لیے، جیسے آپ ٹیٹ ایسپیرنٹ ہیں تو آپ ٹیٹ کے بعد ڈی ایس سی اور ایک گورنمنٹ جاب کے لیے موٹیویٹڈ ہیں، اور اسپیس ریز یعنی کہ تنخواہوں میں اضافے کے لیے آپ اچھا کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ بونس یا کچھ بینیفٹس کے لیے یا ریوارڈ کے لیے یا پرائزز کے لیے یا کسی چیز کو جیتنے کے لیے اور اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے انعامات کی خاطر ہم بیرونی طور پر محرکہ حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دیکھا خواتین و حضرات آپ نے کہ یہ بہت ہی سادہ سی چیز ہے، بہت ہی سمپل ہے، داخلی محرکہ اور خارجی محرکے کی تعریف۔ تو اب یہ چیز کمرہ جماعت میں ہم کس طرح سے لاگو کریں، اور وہ کیا عوامل ہیں جس کے ذریعے سے ایک بچے میں آپ محرکہ پیدا کرتے ہیں، اسے ترغیب دلاتے ہیں اور خود بھی محرکے سے ترغیب پاتے ہیں۔ یعنی یہ دو جانبی عمل ہے، ٹو وے میتھڈ ہے، جہاں پر ایک ٹیچر بھی موٹیویٹڈ ہے اور ایک اسٹوڈنٹ بھی موٹیویٹڈ ہے، تو ٹیچنگ لرننگ پروسیس بھی بہت ہی شاندار طریقے سے انجام پائے گا۔ جی ہاں، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ٹیچر کے رول کی، موٹیویشن پلیز اے وائٹل رول ان دا ٹیچرز management of learning and behavior in classrooms۔ جی ہاں، موٹیویشن is closely related to self concept and to personal need۔ motivating role of teachers create condition with a classroom which will energy direct and sustain student performance۔ تو یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو موٹیویشن ہے ایک اہم رول ادا کرتا ہے کمرے جماعت کے ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں، اور جب یہی موٹیویشن بہترین طریقے سے ہوگا یا محرکہ زبردست طریقے سے ہوگا تو بچوں کے بیہیویئر میں، بچوں کے برتاؤ میں تبدیلی کا باعث ہوتا ہے، اور کلاس روم میں یہ ایک انرجی سی فیل کی جا سکتی ہے کہ موٹیویشن کے ذریعے سے تمام بچوں میں آپ سیکھنے کی جستجو کا بیج بو سکتے ہیں۔ یہی ٹیچر رول کا پہلا اصول ہوگا۔ اور اگر ہم آگے بڑھیں اور دیکھیں تو اس کے جو ایمز ہیں یا اس کے جو مقاصد ہیں، تو یہاں پہ دیکھیے کہ پریویسلی ہم نے ابھی بات کی تھی کہ ہمارے جو بیہیویئر ہے، بچوں کا جو بیہیویئر کلاس روم میں ہے، وہ ٹیچر کے ذریعے سے پیدا کیے جانے والے ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ٹیچر کو کرنا کیا ہے؟ تو ٹیچر کو ایک چیز کرنا ہے کہ تمام بچوں کو انشور کمٹمنٹ آف آل اسٹوڈنٹ ٹو دا اسکول مشن۔ کیا مشن ہے، کیا ان کا ہدف ہے، پہلے وہ بتائیں، اور اس طرح کے کنڈیشن کو یا ماحول کو وہاں پر تیار کریں جو بچوں کو اپنے لرننگ گولز یا اکتسابی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے انہیں تیار کریں۔ اور تیسری چیز اگر ہم یہاں پر بات کریں تو بچوں میں جوش اور جذبے کا ایک مناسب نمونہ اور اعلیٰ سطح کے مؤثر باہمی تعلقات اور مواصلات کو فراہم کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ جو طالب علم کی کامیابی کے ایک مناسب احساس کے ذریعے کمرہ جماعت یا کلاس روم کی آب و ہوا کو اس طرح فروغ دیں کہ بچے اپنے ذاتی اہداف یا پرسنل ٹارگیٹس یا پرسنل گولز کو آسانی کے ساتھ ان کا حصول کریں اور کامیابی کے ساتھ اس کو حاصل کریں۔ تو اب آئیے بات کرتے ہیں یہ 6 اسٹریٹجیز کی جو بچوں کو محرکے کے لیے ترغیب دیتی ہے یا موٹیویٹ کرتی ہے بچوں کو سیکھنے کے لیے یا اکتساب کے لیے۔ تو اساتذہ اکرام کو چاہیے کہ سب سے پہلا جو اسٹریٹجی ہے کہ کیپچر اسٹوڈنٹس انٹرنس ان دا سبجیکٹ میٹر۔ یہاں پر پہلے جو اسٹریٹجی کی بات کی جا رہی ہے کہ طلباء کا جو انٹرسٹ لیول ہے اس کو پہلے سبجیکٹ میٹر کی طرف کھینچ لائیں، سبجیکٹ میں انہیں شامل کریں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ان کے جو ذہنی سطح کے مطابق ان کو
انکریج کرنا ہوگا ان کو. ساتھ ہی ساتھ دوسری چیز یہ کرنی ہوگی کہ وہ اس طریقے سے شامل ہوں کہ انہیں چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کا موقع ملے. تو یاد رکھیے جہاں پر پیاجے بھی یہی کہتے ہیں کہ جہاں پر ڈس ایکویلیبریم ہوگا وہاں پر بچے کیوریاسٹی سے اس سبجیکٹ کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم وہاں پر بچوں کو اس طرح کے سوالات دیں گے جس کے ذریعے سے ان کو محرکہ ہو تو ایسے سوالات بھی ان کو سبجیکٹ میں یا اس مضمون میں بہت زیادہ دلچسپی پیدا کرنے کا باعث ہو سکتے ہیں. تو دوسری جو اسٹریٹجی یہاں پر بات کی جاتی ہے ہائی لائٹ دا ریلیونس آف دا سبجیکٹ میٹر. دوسری چیز یہی ہے کہ جو سبجیکٹ کا میٹر لیا جا رہا ہے اس کا لنکیج کیا ہے، اس کا اس سبجیکٹ یا اس پڑھائے جانے والے مضمون سے اس کا تعلق کیا ہے، اس پر اساتذہ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز میننگ فل آبجیکٹیوز یا بامعنی اقدار یا مقاصد وہاں پر ہمیں چوز کرنا ہوگا، سلیکٹ کرنا ہوگا اور اسی کے مطابق مشاغل کو ترتیب دینا ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جب آپ کسی چیز کو کسی چیز سے جوڑتے ہیں تو ہمارے ماحول میں پائے جانے والے جو تجربات ہیں یا روزمرہ کے زندگی میں پیش آنے والے جو تجربات ہیں ان کو اگر ہم اس سے جوڑ دیں تو اکتساب میں آسانی ہوتی ہے. اور بچوں نے جو پریویسلی یا پچھلی جماعتوں میں جو سیکھا ہوا ہے اس کو جوڑتے ہوئے ہم نئی چیز ان کو پیش کریں، یہی کہتا ہے دوسرا اصول. تو آئیے تیسرے اصول کی بات کرتے ہیں. تو یہ تیسرا اصول یہی کہتا ہے کہ ہیلپ دا اسٹوڈنٹ ٹو مینٹین ایکسپیکٹیشن فار سکسیس. تو یہاں تیسرا اصول یہی بات کرتا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے طلباء کو ان کے ایکسپیکٹیشن کے حساب سے ہم ان کی مدد کرنی چاہیے. تو یہاں پہ پہلی چیز ایز اے ٹیچر، ایز اے گڈ ٹیچر ہمیں یہی کرنا ہوگا کہ بچوں کے جو شارٹ ٹرم گولز ہوں گے ان کو پہلے سیٹ کرنے میں ہم ان کی مدد کریں. اب جب گول سیٹ ہو چکے ہیں، اہداف کا تعین ہو چکا ہے تو اس جانب آگے بڑھنے کے لیے انہیں مدد کریں. اور یہ اس طرح ہوگا کہ طلباء کو ان کے تعلیمی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں سنیں اور اس جانب ان کی مدد کریں. تو آئیے چوتھے اصول کی اگر ہم بات کریں تو چوتھا اصول یہی کہتا ہے کہ ڈیزائن دا لیسن ٹو مینٹین انٹرسٹ اینڈ پروموٹ اسٹوڈنٹ سکسیس. جی ہاں، چوتھا اصول بھی یہی کرتا ہے کہ بچوں کا جو انٹرسٹ لیول ہے یا ان کی دلچسپیاں ہیں اس کو اس طرح سے آپ شامل حال رکھیں اس ٹیچنگ لرننگ پروسیس کہ وہ دلچسپیاں ہی انہیں کامیابی تک کا راستہ طے کرنے میں آسانی پیدا کرے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز اس طرح سے بچوں کو شامل کیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی شمولیت کو بامعنی تصور کریں اور ساتھ ہی ساتھ طلباء کو سٹیمولیٹ کرتے رہیں، چیزوں کو حاصل کرنے کی خاطر انہیں تیار کرتے رہیں. اور اگر وہ کوئی اینزائٹی یا خوف محسوس کر رہے ہوں تو اس خوف کی وجوہات کو تلاش کر کے انہیں کمفرٹ زون میں لے جانے کی کوشش کریں اور اپنے اہداف کو آسانی سے حاصل کرنے کے لیے ایک سپورٹیو انوائرنمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو چلیے ہم پانچویں ہدف کی جانب بڑھتے ہیں. تو یہاں دیکھیے آپ کے اسکرین پر ایکسپریس انٹرسٹ ان دا کنٹینٹ اینڈ پروجیکٹ انتھوزیازم. جی ہاں، کیا کہا جا رہا ہے؟ ایکسپریس انٹرسٹ ان دا کنٹینٹ اینڈ پروجیکٹ انتھوزیازم. طلباء کا جو انٹرسٹ ہے ہم نے اس کی بات کی، لیکن اساتذہ بھی اس طرح سے دیے گئے کام میں شامل ہو جائیں کہ یوں لگے کہ طلباء کے برابر اساتذہ اکرام بھی ان کی مدد کے لیے اس کام میں، اس پروجیکٹ میں شامل ہوں. ایسا کرنے سے طلباء فلی موٹیویٹڈ ہوں گے سیکھنے کے لیے یا محرکہ یا ترغیب سے بھرپور ہو جائیں گے کسی اکتساب کے لیے. اور یہی وہ چیز ہے جو انہیں پرابلم سالونگ کی طرف لے جاتا ہے، جو انہیں مسئلے کے حل کی طرف لے جاتا ہے اور آخر میں
یعنی انیشیل سٹیج پر بھی اگر کوئی چھوٹی سی کامیابی بھی حاصل کرتا ہے تو انہیں وہاں پر ایوارڈ یا ریوارڈ سے سرفراز کیا جانا چاہیے، انہیں ایوارڈ یا ریوارڈ دے کر ان کی ہمت افزائی کی جانی چاہیے۔ یہی کہتا ہے ہمارا 5واں اصول۔ آئیے 6ویں اصول کی بات کرتے ہیں۔ اگر یہاں 6ویں اصول کو ہم دیکھیں تو آفر ریوارڈز ایز انسینٹیوز، جی ہاں، یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ طلباء کو ان کے کام کے عوض میں انعام اور اکرام سے نوازا جائے، اور یہی وہ انعام و اکرام ہوں گے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر چھوٹے چھوٹے انعام و اکرام انہیں بڑی بڑی کامیابیوں پر ضرور لے کے جاتے ہیں، یا یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا a little success is the success of a big success۔ جی ہاں، تو آپ آگے جا کر نہ صرف وہ اپنے معلومات یا نالج کی تعمیر کریں گے بلکہ اس کے ذریعے سے وہ سماج کے لیے ایک بہتر فرد بننے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو یہ 6 اسٹریٹجیز دراصل برڈن کتاب ہے کلاس روم مینجمنٹ اینڈ ڈسپلن، تو اس سے لی گئی ہے، جی ہاں۔ اور یہاں پر دیکھیے لیسن کی اگر ہمیں پلاننگ کرنی ہو تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز دیکھیے، ایز یو پلان اے لیسن یو آلسو پلان فار موٹیویشن۔ جیسا آپ کسی لیسن کو پلان کرتے ہیں تو آپ ساتھ ہی ساتھ طلباء کے محرکے کے لیے بھی تیاری کرتے ہیں، تاکہ ہر مرتبہ جو لرننگ کا طریقہ یا اکتساب کا طریقہ کار ہے وہ مثبت انداز میں اثر انداز ہو، اور اس کے ذریعے سے بچوں کے جو اہداف ہے ہم اسے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں کہ لیسن کی پلاننگ میں کیسے ہو۔ سب سے پہلی چیز ہے بگننگ اے لیسن when the student enters and begin the learning process۔ جب کوئی طالب علم اس لرننگ پروسیس میں شامل ہوتا ہے وہیں سے اس کی تبدیلی کی شروعات ہوتی ہے، اور ڈیورنگ دا لیسن یعنی ایز اے ٹیچر ہمیں کیا کرنا ہوگا، بانڈ کرنا ہوگا، بچوں کو جوڑے رکھنا ہوگا۔ ان کو کس سے جوڑے رکھنا ہوگا؟ کنٹینٹ سے جوڑے رکھنا ہوگا، یعنی لیا گیا جو نصاب ہے اس سے جوڑا رکھنا ہوگا، تاکہ ان کا اکتسابی طریقہ کار یا لرننگ پروسیس آسانی سے جاری رہ سکے اور وہ سیکھ سکیں۔ اور آخری میں اینڈنگ لیسن میں کیا ہوگا، جب اسٹوڈنٹ کوئی لرننگ پروسیس یا اکتساب کو مکمل کر لیتے ہیں تب وہ ان تمام چیزوں سے ہو کر گزرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک تو ہم نے بات کی تھی ایز اے ٹیچر ہمیں ایمز کیا ہونے چاہیے، آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے موٹیویشن کے لیے، کلاس روم مینجمنٹ کیا ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں پر ایک تھیوری دیکھ لیتے ہیں جسے کہتے ہیں ہیومنسٹک تھیوری آف موٹیویشن۔ تو یہ ہیومنسٹک تھیوری آف موٹیویشن دراصل ابراہم میسلو نے پیش کی تھی، اور یہیں پر وہ ہائرارکی آف نیڈ کی بات کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ہائرارکی آف نیڈ میں سب سے پہلے فزیکل نیڈ کی بات کرتے ہیں، یا یہ فزیکل نیڈ میں کیا آئیں گے صاحب، لائک ایئر، واٹر، فوڈ، کلوتھنگ اینڈ شیلٹر آئے گا۔ اور اگر سیفٹی نیڈز کی بات کریں، حفاظتی ضروریات، نیڈز دراصل کیا ہے، موٹیو ہے، موٹیویشن ہمیں نیڈز سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر سیفٹی نیڈ کیا ہے، لو، افیکشن، کیئر، فرینڈشپ اینڈ بلانگنگنیس ہوگا۔ اور اسی طرح سے عزت و وقار کے لیے جو ہے وہ اسٹیم نیڈز ہیں، یعنی شناخت بنانا، ریکگنیشن حاصل کرنا، پاور، سٹیٹس حاصل کرنا سوسائٹی میں، کسی کا اٹینشن، اور اسی طرح ایڈمائریشن حاصل کرنا بھی یہ عزت و وقار کے درجات میں آتا ہے۔ اور اسی طرح سے خود شناسی یا سیلف ایکچولائزیشن نیڈز میں کیا آئیں گے، سیلف فلفلمنٹ، آپ کے جو پوٹینشلز ہیں، آپ کے جو گروتھ کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آئے گا۔ اگر یہاں پر ہم کچھ ایکسپیکٹڈ کویشچنس کی بات کریں تو آپ دیکھیں، ٹو انکریج چلڈرن ٹو پٹ ان ایفرٹس ان دیئر اسٹڈیز ٹیچر نیڈ ٹو ڈیش۔ تو کیا کرنا ہوگا بھائی، آپ دیکھیے چونکہ ہم نے ابھی بات کی تھی کہ جب بچے کو آپ انکریج کریں گے اس کے اسٹڈیز میں تو چیز کیا کہلائے گی، جی ہاں، تینوں چیزیں یہاں پر رانگ آنسر ڈراپ ہوں گے، اور صحیح آنسر ہوگا موٹیویٹ دا چائلڈ۔ تو دوسرا سوال بھی یہی ہے، ڈیش ورڈ از آلسو آفن یوز فار موٹیویشن۔ جی ہاں،
یہ ایک اور دوسرا لفظ ہے جو موٹیویشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس پر ابھی ہم نے بات کی تھی. فیلنگ نہیں ہوگا، ایموشن نہیں ہوگا، پرسیپشن نہیں ہوگا، وہ ہوگا نیڈ. جی ہاں، نیڈ از دا ورڈ وچ وی یوز آفن ان دا پلیس آف موٹیویشن. جی ہاں، آئیے تیسرا سوال اگر ہم یہاں لے لیں. میکنگ اسٹوڈنٹس member of a cleanliness community to motivate them for the same reflects. کمیونٹی کے کلینلینس کے لیے اگر ہم کسی بچے کو اس کا ممبر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سوشیو کلچرل اپروچ اپنانا ہوگا موٹیویشن کے لیے. جی ہاں، کمیونٹی کا مطلب ہے سوسائٹی، اور کمیونٹی ہی میں ہم ایک کلچر کو فروغ دیتے ہیں. آئیے ایک اور سوال یہاں پر لے لیتے ہیں کہ چوتھا سوال کیا ہے؟ ڈیش موٹیوز ڈیل ود دا نیڈ ٹو ریچ سیٹسفائنگ فیلنگ. جی ہاں، تو یہ ایک موٹیو ہے جس کے ذریعے سے آپ سیٹسفائنگ فیلنگ سے ہو کر گزرتے ہیں. تو وہ کیا ہے بھائی؟ افیکشن. جی ہاں، جب کسی چیز کو آپ افیکشنیٹ طریقے سے دیکھتے ہیں تو وہ چیز آپ کو موٹیو بن جاتی ہے، آپ کو کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے تیار کرتی ہے. تو پانچواں سوال اگر ہم یہاں دیکھیں تو ان آرڈر ٹو ڈیولپ موٹیویشن امنگ اسٹوڈنٹس اے ٹیچر شوڈ، کیا کرنا ہوگا؟ طلباء میں محرکہ یا ترغیب پیدا کرنے کے لیے ٹیچر کو کیا کرنا ہوگا؟ ریڈیوس دا لیول آف ایسپریشن، انکریج کٹ تھروٹ کمپٹیشن، سیٹ این ان اچیویبل گول بیفور دا اسٹوڈنٹ، یوز نیو ٹیکنیک اینڈ ناول میتھڈس. جی ہاں، یاد رکھیں جب بھی کوئی چیز آپ ڈیولپ کریں گے تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوگا. تو اس طرح سے یہ تینوں آپشنس ہیں وہ غلط ثابت ہوں گے، اور صحیح جواب ہوگا یوز نیو ٹیکنیک اینڈ ناول میتھڈس. آئیے ایک اور سوال یہاں پر لے لیں. تو یہ دا انر فورس دیٹ اسٹیمولیٹ اینڈ کمپیلس اے بیہیویئرل ریسپانس اینڈ پرووائڈ اسپیسیفک ڈائریکشن ٹو دا ریسپانس از. تو اندرونی جو فورس ہے، طاقت ہے جو آپ کو تیار کرے گی کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے، کسی بیہیویئر یا برتاؤ میں تبدیلی کے لیے، تو وہ ہوگی موٹیویشن، یا وہ ہوگا ایک موٹیو جو آپ کو تیار کرتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. یہی وہ چیز ہے جو آپ کو اراؤز کرتا ہے، آپ کو تیار کرتا ہے کہ کچھ چیزیں حاصل کر لی جائیں. آئیے ساتواں کوشچن لے لیتے ہیں یہاں پر. ٹو موٹیویٹ دا چلڈرن ٹو لرن دا ٹیچر شوڈ پروموٹ، کیا کرنا ہوگا؟ بچوں کو سیکھنے کے لیے تیار کرنا ہو تو ٹیچر کو یہ کرنا ہوگا، کمپٹیشن لگانا ہوگا، ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ کو پاس کرنا ہوگا، کریشن آف اپروپریٹ سچویشن اینڈ انوائرمنٹ فار لرننگ، یا لرننگ کے لیے یا اکتساب کے لیے ایک بہتر ماحول بنانا ہوگا، یا ریوارڈ دا چلڈرن who stand first in the class، کمرہ جماعت میں اول آنے والے بچوں کو انعام سے نوازا جائے. تو یہاں پر دیکھیے کریشن آف اپروپریٹ سچویشن اینڈ انوائرمنٹ فار لرننگ اس کا صحیح جواب ہوگا. تو آئیے ایک اور سوال یہاں پر لے لیتے ہیں. which one of the following optimizes motivation to learn، وہ کون سی چیز ہے جو آپٹیمائز کرتی ہے موٹیویشن کو سیکھنے کے لیے؟ جی ہاں، یہاں پر دیکھیے پرسنل سیٹسفیکشن ان میٹنگ ٹارگیٹ. تو جو چیزیں ہم نے دیکھی تھی انٹرنزک موٹیویشن میں، تو یہاں وہی ہوگا. ایک اور سوال ہے ہمارے سامنے کہ ڈیش از کنسیڈرڈ اے سائن آف موٹیویٹیڈ ٹیچنگ، محرکے سے بھرپور جو تدریس ہوگی اس کا سائن کیا ہے؟ کویشچننگ بائی اسٹوڈنٹ، طلباء سے سوال کرنا، ریمیڈیل ورک دینا، اور پن ڈراپ سائلنس. دیکھیے یہ تو نہیں ہوگا. میگزیمم اٹینڈنس، یہ بھی نہیں ہوگا. تو اب کیا ہوگا؟ کویشچننگ اس کا صحیح جواب. جتنے زیادہ سوالات ہوں گے بچے اتنے زیادہ موٹیویٹڈ ہوں گے. سوالوں کے تعلق سے ہم نے 6 اسٹریٹجیز میں پہلے ہی گفتگو کی ہے. تو آخری سوال اگر ہم یہاں پر لے لیں، فار این انٹرنسیکلی موٹیویٹڈ اسٹوڈنٹ، اندرونی طور پر یا داخلی طور پر محرکہ حاصل کیے ہوئے اسٹوڈنٹ کے لیے دیر از نو نیڈ آف فارمل ایجوکیشن، ریوارڈز آر ناٹ ایٹ آل ریکوائرڈ، یہ بھی غلط ہوگا. دا لیول آف موٹیویشن از لوور دین ایکسٹرنکلی موٹیویٹڈ اسٹوڈنٹ، اور ایکسٹرنل ریوارڈز آر ناٹ انف ٹو کیپ ہم موٹیویٹڈ.
تو آپ دیکھیے ریوارڈز آر ناٹ ایٹ آل ریکوائرڈ، کیونکہ اندرونی طور پر جو موٹیویٹڈ بچہ ہے وہ اپنی خوشی اور جو ہے انجوائمنٹ کے لیے یہاں پر کام کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تو تھا موٹیویشن پر ٹیٹ کے سلیبس سے دوسرے چیپٹر سے ایک بہت ہی اہم ٹاپک، اور یہاں پر چونکہ یہ بہت ہی یوں تو لگتا ہے کہ بہت ڈرائی ٹاپک ہے، لیکن اگر اس کو غور کیا جائے تو یہ بہت ہی اہم ٹاپک بھی ہے۔ یعنی جتنا زیادہ محرکہ اساتذہ کے لیے ہونا چاہیے اتنا ہی طلبہ کے لیے ہونا چاہیے، یعنی محرکے کے بغیر تدریسی و اکتسابی عمل ادھورا ہے۔ یہی چیز اسی لیے ٹیٹ کے سلیبس میں آپ کو شامل کی گئی ہے۔ تو اس سیشن میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سیشن میں کچھ اور نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک اپنا خوب خیال رکھیں اور پڑھتے رہیں، کامیابی ضرور آپ کے قدم چومے گی۔ مجھے بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔